معزز سامعین، آج کی ایپیسوڈ میں ہم خلافت عثمانیہ کے زوال کی داستان سنائیں گے کہ کس طرح ایک غدار مصطفیٰ کمال پاشا کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ مرکز پاش پاش ہو گیا۔ ناظرین، جب مصطفیٰ کمال اتا ترک کی وجہ سے خلافت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی تو اس غدار نے یہودیوں، امریکہ، روس، برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور انہوں نے عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید پر دباؤ ڈالا اور ان کی فیملی کے سمیت انہیں ملک بدر کر دیا گیا اور ترکی آنے پر تا حیات پابندی لگا دی گئی۔ اس طرح 3 براعظم پر پھیلی ہوئی مسلمانوں کی خلافت ٹوٹ گئی۔ یہ خلافت اتنی بڑی تھی کہ اندازہ لگا لیجئے کہ خلافت کے خاتمے پر 40 مختلف ممالک وجود میں آئے تھے۔ خلافت ختم کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا ترکی کا سلطان بن گیا اور وہ سارے کام جو یہودیوں نے بتائے تھے اس کے تحت ترکی پر نافذ کرنا شروع کر دیے، اور جو مظالم اس نے ترکی پر ڈائے تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ مصطفیٰ کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے دینی اور آوارگی کا مرکز بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال کی مجہول الحال شخصیت کو اتا ترک کا لقب ان شرائط کی بنیاد پر ملا تھا۔ 3 معاہدے جو سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان سے کروائے گئے تھے، جن کے تحت ترکی پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی تھی، ان کی تفصیل یہ ہے۔ اسلامی شعائر کا خاتمہ، اسلامی قانون کا خاتمہ، ترکی معدنی ذخائر نہ نکال سکے گا اور نہ بحری ٹیکس لے سکے گا۔ مصطفیٰ کمال پاشا ایک بنیادی طور پر بے دین انسان تھا جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی میں تمام دینی ادارے اور مساجد بند کروا دیں۔ عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی عائد کر دی تھی، حتیٰ کہ عربی زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ جب وزیر اعظم ادران مہندرس نے عربی زبان اور دینی ادارے بحال کیے تو فوج نے اس کا تختہ الٹ کر انہیں سر عام تختہ دار پر لٹکا دیا۔ عورتوں کے حجاب پر پابندی تھی۔ ترکی کی فوج پر 80 سال نماز پڑھنے پر پابندی عائد رہی، جو رجب طیب اردوان نے ہٹائی ہے۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں اتنا جبر تھا کہ 40 سال قبل وہاں تعلیم کے لیے جانے والے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہاں کوئی نماز پڑھتا نظر آ جاتا تو سیکولر حضرات ایکشن میں آ جاتے۔ میں نے نماز پڑھنا چاہی تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنے ساتھ ایک تولیہ رکھو، حمام میں جا کر وضو کرو، پھر وہیں چھپ کر نماز پڑھ لو۔ اس لیے ترک حمام خوبصورتی، صفائی اور تعمیراتی حسن کا شاہکار ہوتے ہیں۔ اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل ہو جاتی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں شیخ، خطیب، وائز، عالم، مفتی، قاضی یہ 6 تعلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال نے یہ ساری ڈگریاں ختم کر دیں۔ اس دور میں لوگوں نے ایمان کی شمع روشن کیے رکھی۔ مسلمانوں نے بظاہر شراب خانہ نظر آنے والی جگہوں میں دین پڑھانے کے حلقے جمائے رکھے۔ رات 2 سے صبح 6 بجے تک وہاں قرآن کی کلاس لگتی۔ ٹرینوں میں کیبن بک کرواتے، ایک اسٹیشن سے دوسرے تک کا ٹکٹ لیتے، دروازہ بند کر کے اس میں پڑھنا پڑھانا جاری رکھتے۔ کھیتوں میں قرآن کی درس گاہیں جمتی۔ دنیا کو اعتدال، نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان سیکولر کے جبر سے بچنے کے لیے تہہ خانوں میں قرآن کی کلاسیں ہوتی۔ شیخ محمود افندی وہاں کے بہت بڑے اور مشہور نقش بندی شیخ ہیں۔ انہوں نے 18 سال تک لوگوں کو بلایا مگر انہیں ایک نمازی نہ ملا۔ 18 سال بعد موسیٰ امجا نامی شخص نے اپنے بچے پڑھانے کے لیے بھیجے۔ انہی شاگردوں میں سے ایک رجب طیب اردگان تھے جنہوں نے ترکی کو ایک راحت کی سانس دی ہے۔ مصطفیٰ کمال مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ سلطان بنتے ہی اس نے ملک کے تمام بڑے علماء کو مارنے کا ایک منصوبہ بنایا اور تمام علماء کو حج پر بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ پھر ایک بحری بیڑے میں بٹھا کر ان تمام علماء کو سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ اس نے ایک دفعہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے ایک عالم پر قرآن پاک پھینکا۔ اس کے نزدیک خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو اس انسان سے سخت نفرت تھی جو تقدیر کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔
سامعین، قدرت ہر منکر کو اس کے منطقی انجام تک ضرور پہنچ جاتی ہے اور اسے نشان عبرت ضرور بناتی ہے، چاہے وہ خدائی کا دعوے دار فرعون ہو یا اسلامی اقتدار کا تمسخر اڑانے والا مصطفیٰ کمال۔ مصطفیٰ کمال زندگی کے آخری ایام میں جگر کی ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا اور وہ شدید خوف کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کو جگر کی سخت تکلیف تھی اور اسے ہر وقت پیاس لگی رہتی تھی۔ اس کے جسم کے بیشتر حصے میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ سارا دن خارش کرتا رہتا تھا اور وہ 2 سال تک اسی حالت میں تڑپتا رہا اور بالآخر 11 ستمبر 1948 کو ہلاک ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے ایک برطانوی سفیر کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی وصیت بھی کی تھی۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال کو جب قبر میں دفنانے کے لیے لٹایا گیا تو زمین نے اسے اوپر دے مارا۔ سب لوگ حیران و پریشان رہ گئے اور دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ کوشش کی گئی مگر زمین نے اسے ایک بار پھر جگہ نہ دی۔ پھر اس کو زمین کے اوپر ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تھا اس غدار کا عبرت ناک انجام۔ ابھی ترکی پر 100 سال کی پابندیاں لگائی گئی ہیں جس کے تحت ترکی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ترکی بحری ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنی زمین سے تیل کے ذخائر نکال سکتا ہے جو کہ ترکی میں بڑی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ 1923 سے لگائی گئی ترکی پر یہ پابندیاں 2023 میں ختم ہونے جا رہی ہیں اور اسلام مخالف قوتوں کو اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ جس طرح سے ترکی رجب طیب اردگان کی قیادت میں گامزن ہے، 2023 میں یہ پابندیاں ختم ہو گئیں تو پتہ نہیں ترکی ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ 2023 میں سلطنت عثمانیہ بحال ہو جائے گی۔ 2023 کے بعد دنیا بہت زیادہ بدلنے والی ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل فیکٹس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔